بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اس کتاب کا نام ہے ہدایت النحو. ہدایت کا معنی رہنمائی، تو نحو اس علم کا نام ہے، یعنی علم نحو کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب. یہ معنی بنا کس کا؟ کہ علم نحو کی طرف کتاب. تو یہ کتاب علم نحو کی ہے. یہ کتاب کون؟ ہدایت النحو. اس کی ہے علم نحو کی. ایک ہدایت الحکمت ہے، وہ فلسفے کی کتاب ہے، وہ اور ہے. یہ ہدایت النحو ہے، یہ علم نحو کی کتاب ہے. تو خود کتاب کے اندر نحو کی تعریف، موضوع، غرض آ رہے ہیں. سمجھائیے؟ اس لیے جہاں آئیں گے وہاں ان کو پڑھیں گے. اچھا جی، ایک مسئلہ. باقی اس کتاب کے لکھنے کی غرض خود اما بعد کے بعد مصنف بیان کریں گے جی. وہ آگے تفصیل سے آ رہی ہے. گل سمجھیے؟ اب خطبہ چلو جی. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. جی. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیوں کی ہے، جبکہ کتاب علم نحو کی ہے. نحو کے مسئلے بیان کرنے، نحو کے مسئلوں سے کتاب کا آغاز ہونا چاہیے تھا. ہاں جی. یہاں سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں سے کہاں سے مجھے بتا. کہاں سے؟ بیماری یہاں ایک سوال ہے، یہاں سے کا مطلب کیا ہوا جی؟ یہ آخ یار، تیرے پیچھے پیچھے آ کے یہاں ایک سوال ہے کہ کتاب نام کے مسائل کی ہے، تو مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ شریف سے کیوں شروع کی؟ دھیان کر ذرا. سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف کے ساتھ کیوں کی ہے، جبکہ یہ کتاب نحو کی ہے. نحو کے مسئلے سے ابتدا کرنی چاہیے تھی. سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کیوں کی، جبکہ یہ کتاب علم نحو کے مسائل کی ہے، تو چاہیے تھا کہ نحو کے مسائل سے شروع کرتے. یہ کتاب علم نحو کی ہے، لہذا نحو کے کسی مسئلے سے کتاب کی ابتدا ہوتی. لہذا نحو کے کسی مسئلے سے کتاب کی ابتدا ہوتی. آخر سوال ہے مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کتاب کا آغاز کیوں کیا، جبکہ یہ کتاب علم نحو کی ہے. علم تو نحو کے کسی مسئلے سے کتاب شروع ہوتی کرنی چاہیے تھی. اس سوال کے مختلف جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کی اقتدا کی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز بے بسم اللہ سے ہے، تو قرآن پاک کی اقتدا کرتے ہوئے مصنف نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب اللہ کی ابتدا کی ہے، کیونکہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ شریف سے ہے. اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے کتاب اللہ کی ابتدا کرتے ہوئے اپنی کتاب بسم اللہ شریف اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کی.
پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب اللہ کی ابتدا کی ہے کیونکہ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف کے ساتھ کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ ہاں بھائی، دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ کل امر ہر کام ذی بال جائز لم یبدأ کہ نہ ابتدا کی جائے اس کام میں، نہ شروع ہوا جائے اس کام میں بسم اللہ کے ساتھ، تو بس وہ کام ابتر ہے، وہ کام ابتر ہے۔ سنیں تو لہٰذا اگر بسم اللہ سے آغاز نہ کرتے تو یہ کام کیا ہوتا؟ تو ابتری سے بچانے کے لیے ہاں جی حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ہر بعض روایتوں میں پوری بسم اللہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جائز کام کے جس کی ہر جائز کام کے اس کی ابتدا نہ کی جائے اس میں بسم اللہ شریف سے تو وہ ابتر ہوتا ہے۔ تو ابتری سے بچنے کے لیے مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ ہاں حدیث شریف سنانا، کیونکہ حدیث شریف ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ حدیث شریف 75 باری ہے کہ پڑھائی ابھی تک پکی نہیں، نہ ہی پکنی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر جائز کام کے نہ شروع ہوا جائے اس کام میں بسم اللہ کے ساتھ وہ کام کے نہ شروع ہوا جائے اس کام میں فی ہے اس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وہ کام ابتر ہوتا ہے۔ تو اپنی کتاب کو مصنف علیہ رحمان نے ابتری سے بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کتاب کا آغاز کیا۔ اپنی کتاب کو ابتری سے بچانے کے لیے کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اسلاف کے طریقے کو جاری رکھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اسلاف کے طریقے کو جاری رکھا، کیونکہ اسلاف اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے مصنف نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ اسلاف اپنی کتاب بسم اللہ شریف سے اپنی کتابوں کا یار آغاز بسم اللہ شریف سے کرتے ہیں، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اسلاف کے طریقوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ ہاں بھائی، تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اسلاف کے طریقے پر عمل کیا ہے کہ پیانا اسلاف کے طریقے کو جاری رکھا ہے، کیونکہ اسلاف اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اسلاف کے طریقے کو جاری رکھا اور اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کی۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ کیا، آخنا بسم اللہ شریف کے ساتھ کیا، اینا آخنا ہے جی۔ چوتھا جواب یہ ہے
کہ مصنف علیہ الرحمہ نے شیطان کے وسوسے اور شیطان کے خطرات کو دفع کرنے کے لیے کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے شیطان کے وسوسوں کو شیطان کے خطرات اور شیطان کے وسوسوں کو دفع کرنے کے لیے بسم اللہ اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے۔ کیونکہ شیطان ہر کام میں دخل دیتا ہے، تو یہ علم نحو قوانین کی کتاب ہے، تو قوانین صحیح بیان ہوں گے تو قرآن و حدیث کی سمجھ میں ممد ہوں گے، اگر غلط بیان کر دیے جائیں تو عربی سمجھنے میں غلطی لگ جائے گی۔ تو یہاں یعنی علموں میں کتابیں لکھنی، خاص کر کے دینیات تو کیا بات ہے، معاونین کی کتابیں لکھنی، یہاں بھی شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے، تو اس کے دخل اندازی سے بچنے کے لیے آغاز بسم اللہ سے کیا تاکہ شیطان دخل اندازی نہ کرے۔ شیطان ہر کام میں دخل اندازی کرتا ہے، تو خصوصاً علوم میں، تو یہ علم نحو، یہ علوم جو ہے یہ خصوصاً ہے یہ کیونکہ علماں وچ خرابیاں ہوئیاں تے اگلیاں نسلاں برباد ہوندیاں نے نا، تو چونکہ یہ کتاب ہے علم نحو میں، تو کتاب کے لکھنے میں شیطان بندے کو پھسلا سکتا ہے، سمجھائیے کہ قانون کچھ کا کچھ بن جائے، تو شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ ہاں بھائی، چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے شیطان کے وسوسے اور شیطان کے خطرات کو دفع کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا، کیونکہ یہ کتاب علم نحو کی ہے، تو کیونکہ اس کتاب میں نحو کے مسائل ہیں، اس کتاب میں نحو کے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں معاون ہیں، لہذا شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے، شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے، اس کی دخل اندازی سے بچنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بسم اللہ شریف سے کتاب کا آغاز کیا۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے شیطان کو رجم کرنے کے لیے اور شیطان کو پگلانے کے لیے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے شیطان کو رجم کرنے کے لیے اور شیطان کو پگلانے کے لیے۔ ہاں جی، پانچواں جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے اس لیے کیا ہے شیطان کو رجم کرنے کے لیے اور شیطان کو پگلانے کے لیے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کے حدیث شریف ہے، جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار، کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے دھیان سے تو پگھل جاتا ہے شیطان جیسے پگھل جاتا ہے شیشہ نار میں، رصاص اور بھی داتا وغیرہ، جس طرح دات آگ میں پگھل جاتی ہے اس طرح شیطان پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ شریف لکھ دی، پڑھ دی، اور لوگ جب بھی کتاب پڑھیں گے بسم اللہ شریف سے پڑھیں، بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ جی چل سمجھیے، ہاں جی، کیا کیونکہ مصنف علیہ الرحمہ نے شیطان کو پگلانے کے لیے اور رجم کرنے کے لیے بسم اللہ شریف سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ کہے بسم اللہ الرحمن پڑھے آپ جنا یار، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے
تو پگھلتا ہے شیطان جیسے پگھلتی ہے دھات آگ میں۔ پانچواں جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے شیطان کو پگھلانے اور شیطان کو رجم کرنے کے لیے بسم اللہ شریف سے کتاب کا آغاز کیا، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ بسم اللہ شریف پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو شیطان پگھلتا ہے جیسے شیشہ آگ میں پگھلتا ہے۔ شیشہ پگھلتا ہے آگ میں۔ اچھا جی، چھٹا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے کافروں کو رغم کرنے کے لیے۔ کافروں کو رغم آندے نے بھی کسی نو نک دیاں لکیراں کڈاؤنیاں، سمجھ آئی ہے، شرمندہ کرنے کے لیے۔ ہاں جی، کیا کہ چھٹا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے کافروں کو رغم کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے اس لیے کیا کافروں کو رغم، اس لیے تے پترے وچ کتے ٹھوکی ہونا جی، کافروں کو رغم کرنے کے لیے کیا۔ ایتھے کے لیے کرنے وہ اس طرح کہ کافر ہر کام کی ابتدا اپنے بتوں کے نام سے کرتے ہیں۔ ہن بھی تو مسلمان جب اللہ کے نام سے ابتدا کرے گا تو ظاہر ہے ان کو شرمندگی ہوگی کہ ایسی کنہ دا نام لینے ہیں جی۔ ہاں جی، کیا کہ کافر اپنے کام اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ دا سن چکے ہو نا، وہ ذبح کرنے لگے بسم اللات بسم العزا کہتے تھے، وبا اہلا بہیل غیر اللہ کا شان نزول اس جملے کا اسی لیے تو ہے کہ جو ذبح کے وقت اللہ کے غیر کا نام لے کر ذبح کیے جائیں وہ سارے جانور حرام ہیں جی۔ تو مشرکین مکہ کا اس میں رد ہے کہ بسم اللات نہیں، بسم العزا نہیں، بلکہ بسم اللہ کہہ کر ان کو ذبح کرنا ہے جی۔ کتنے جواب ہو گئے؟ ساتواں جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، مطلب لکھا بھی تو پڑھیا بھی، یہ مطلب ہے تاکہ شفاعت کرنے والے کثیر ہو جائیں، تاکہ کیا ہو جائیں؟ کثیر ہو جائیں۔ ہاں جی، کیا کہ ساتواں جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا تاکہ شفاعت کرنے والے کثیر ہو جائیں۔ ساتواں جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا تاکہ شفاعت کرنے والے کثیر ہو جائیں۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہر حرف کے مقابلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ پڑھنے والے کے لیے، لکھنے والے کے لیے قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کی طرف سے۔ جتنے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، تو وہ گویا سارے اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بسم اللہ سے آغاز کیا تاکہ شفیع کثیر ہو جائے۔ ہاں جی، کیا کہ وہ اس طرح الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا اس لیے کہ تاکہ شفاعت کرنے والے کثیر ہو جائیں، کیونکہ بسم اللہ شریف کے حروف کی تعداد کے مطابق جب کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھے دھیان کے ساتھ تو اللہ تعالی ہر حرف کے مقابلے میں فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس پڑھنے والے کے لیے تسبیح کرتے ہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے بسم اللہ شریف سے کتاب کا آغاز اس لیے کیا تاکہ شفاعت کرنے والے کثیر ہو جائیں، کیونکہ جو بندہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی کرتا بندے کے لیے ہے جی، تسبیح اللہ تعالیٰ کی بندے کے لیے کرتا ہے، یعنی بندے نو ثواب پہنچے جی۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟
8واں جواب یہ ہے، مصنف رحمہ اللہ نے تیمن اور تبرک حاصل کے لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے۔ تیمن تبرک دونوں کا معنی ہے برکت حاصل کرنی۔ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے، اللہ کا نام ہے، صفاتی نام بھی ہیں، تو اللہ کے ناموں سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے۔ جی جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے، تیمن اور تبرک کے لیے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے جی نام سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ مصنف 8واں جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے، اس لیے تاکہ مڈو ٹھوک دے جیے جتھے بیٹھا ہی کونا ہوئے جی۔ برکت تیمن تیمانا یا تیمانو تیمونن، کنی باری باپ پکوایا نے زبان تے لفظ نہیں پچڑ دے جی، اٹکو اپنی تمیون تیمن اور تبرک حاصل کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام بھی ہیں، کون؟ رحمان رحیم۔ تو اللہ کے نام سے کیا ہوتی ہے؟ برکت حاصل ہوتی ہے۔ 9واں جواب ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا حدیث قدسی پر عمل کرنے کے لیے۔ 9واں جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے، حدیث قدسی پر عمل کرنے کے لیے۔ 9واں جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا، حدیث قدسی پر عمل کرنے کے لیے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ جب قال اللہ تعالی للقلم بعد خلقہ اکتب مقدرا لی فاول ما كتب القلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لکھ دوں جو میں تقدیر لکھوانا چاہتا ہوں، تو قلم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا جی، سب سے پہلے۔ تو چونکہ حدیث قدسی ہے کہ قلم نے سب سے پہلے کیا لکھا، یعنی لوح محفوظ پر جب تقدیر لکھنی شروع کی تو آغاز کہاں سے کیا؟ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، نون والقلم جی، تو قلم نے کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تقدیریں لکھ، تو سب سے پہلے قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، بعد میں ساری کائنات کی تقدیر لکھی۔ تو قلم نے آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ تو اس لیے مصنف رحمہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا۔ گل سمجھیے، کتنے جواب؟ 9 جواب۔ ایک نظم لکھیے بسم اللہ شریف کی شان میں، بڑی زبردست مطالعہ کیتا ہے۔ ہشت کلید در جنت نعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے دروازے، جنت نعمتوں والی جنت کے دروازے کی چابی، ہشت بمانا ہست ہے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشت پناہت ز عذاب علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے تیرے لیے پناہ عذاب علیم سے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوئے بہشت است رواں، اچھا
زیر میم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت کی نہر ہے جاری میم کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان علوم است ز ہر چشم میم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علوم کی کان ہے میم کے ہر چشمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تے دو تے تین میماں نے جی. گل سمجھیو. گشت رقم روز اول اے فہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے سمجھدار روز ازل میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی. اج ہن حدیث پاک پڑھی جی. در یتیم است ز بحر عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بحر عظیم سے ایک نایاب موتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائلش از نقص و علل شد سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف پڑھنے والا نقصان سے اور بیماریوں سے ہوتا ہے سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن حسین است ز دیو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان رجیم سے مضبوط کلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ال سمجھیے.